السلام علیکم۔ آج ہم منظر نگاری کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ منظر نگاری سے مراد شاعر لفظوں میں ایسی تصویر کشی کرتا ہے کہ سارے واقعے کا منظر اور تصویر آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ اس حوالے سے چند اشعار بھی آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ تصویر کشی ایک آرٹ ہے جو ہر شاعر نے اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انیس کا انداز سب سے الگ رہا۔ اسی طرح مولانا شبلی نعمانی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میر انیس نے جو منظر نگاری اور واقع نگاری کو جس کمال کے درجے تک پہنچایا ہے، اردو یا فارسی کسی بھی شاعر نے اس انداز میں اب اس کو اپنا نہ سکا، کیونکہ منظر یا واقعہ تنہا نہیں ہوتا، اس سے بہت سے دوسرے چیزیں وابستہ ہوتی ہیں۔ انیس نے الفاظ کے ذریعے تصویر کشی کی ہے، تو چند اشعار پیش خدمت ہیں، اس کو ملاحظہ کریں۔ قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگی آ کے پتنگ، صاف حیرت زدہ معنی ہو تو بیزاد ہو دنگ، خون برسا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے بھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی۔ انیس جس کیفیت کی تصویر کشی کرتے ہیں، سننے والا اسی کیفیت کو محسوس کرتا ہے، یعنی اگر وہ خشکی و ٹھنڈک یا صبح کا منظر بیان کرتے ہیں تو اس کے صرف تصویر ہی نظر نہیں آتی، بلکہ وہی خنکی محسوس بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی سحر میں سامعین گرفتار ہو جاتا ہے۔ آپ مثال دیکھیں، ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ بیابان، وہ سحر، دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر، طاؤس نے فرش زمرد پہ بچھایا تھے گوہر، لوئی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر، دشت سے جھوم کے جب صبا آتی تھی، صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی تھی۔ اسی طرح جنگ کے میدان کا نقشہ یوں پیش کرتے ہیں، شور میدانوں میں تھا کہ دلے رو نکلو، نیزہ بازی کرو راہواروں کو پھیرو نکلو، نہر قابو میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو نکلو، غازیوں صف سے بڑو غور سے شیرو نکلو، رستم و دادو دغا دو کہ یہ دن داد کا ہے، سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے۔ اسی طرح ایک اور بند ملاحظہ کریں، یک بیک دبل بجا فوج میں گرجے بادل، کوہ تھرائے زمیں ہل گئی گونجا جنگل، پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل، مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل، وہاں کے چاؤس بڑھانے لگے دل لشکر کا، فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا۔ شکریہ۔